السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں امید پاکستان۔ میرے ساتھ ڈاکٹر فرحان اکرم ہے۔ ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ، بہت ہی امیزنگ، بہت ہی کمال کہانی تھی ان کی جو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کیسے 2005 اور 6 میں جب یہ خود گریجویشن کی اسٹوڈنٹ تھیں تو اس وقت انہوں نے بچوں کو، جو کچی آبادی کے بچے ہیں، ان کو پڑھانا شروع کیا۔ یہ تعداد آج 1000 سے اوپر ہے، یعنی اس وقت جو بچے ان کے یہاں پڑھ رہے ہیں 200 سے زائد بچے جو ہیں وہ کالج یا یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی بھی مکمل کی۔ یہ بہت ہی کمال سٹوری تھی، اور ڈاکٹر فرحان صاحبہ کو ہم نے ایک دفعہ پھر زحمت دی ہے کچھ اور سوالات پوچھنے کی۔ پروجیکٹ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عالم بی بی ٹرسٹ ہے جو پروجیکٹ ہے، اور اس کے حوالے سے پچھلی جو سیگمنٹ ہے اس میں کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اس سیگمنٹ میں ہم نے ان سے بات کرنی ہے ایجوکیشن پہ، تعلیم کے حوالے سے۔ جو میرے ذہن میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ آتا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ انسان جو ہے اس کی جو نمایاں کریکٹرسٹکس ہیں، وہ اس میں ایک آتا ہے کہ وہ ہمبل ہوگا، بہت ہی ہمبل ہوگا، کیونکہ اس نے اسکیل دیکھ لیا نا، وہ کاسمولوجی ہے یا چلے کوانٹم مکینکس ہے یا سائیکالوجی، کچھ بھی ہے، بایولوجی ہے، تو اتنے بڑے اسکیل کے بعد اس نے اپنی پوزیشن دیکھ لی ہے، اور پوزیشن کے بعد وہ ہمبل ہو گیا۔ ایک تو یہ ایک بہت ہی نمایاں چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ پہ بھی گرفت ہوگی، اور اگر یہ نمایاں ترین کریکٹرسٹکس کو دیکھا جائے، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، تو پاکستان میں آپ کو ان معیارات پہ پورا اترتا کوئی تعلیم یافتہ انسان بہت کم ملتا ہے۔ وجہ تعلیمی معیار؟ جی، یہ بالکل صحیح ڈائگنوز کیا آپ نے، اور یہی فیچرز ہیں، لیکن دو یہاں بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ کیا اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے سے وہ بچے پیدا کرنے ہیں جو رٹا لگانے کی بجائے جو سبجیکٹ ہے اس کے کانسیپٹ سمجھیں، اس کانسیپٹ کی گہرائی تک جائیں۔ دوسرا کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے اس کو ایک سوسائٹی کے اندر ایک تعمیری شہری کے طور پر رہنے کے قابل کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ میں سے جو بھی کوئی انسان ہے اس کی ہر ایکٹیویٹی کا کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ جب ہمارے پورے تعلیمی نظام کا یہ آبجیکٹیو ہی نہیں ہے کہ ہم نے ذہن کھولنے ہیں، ہم نے جو مختلف سبجیکٹس ہیں اس کے اندر بچوں کو آگے لے کے جانا ہے، تو وہ کیسے ہوں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم معذرت کے ساتھ ہمارے اسکولس کے اندر جو مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی ہے، آپ اس کا کانٹینٹ دیکھیں۔ ہمارے وہاں پر جو میتھس جیسے پڑھایا جاتا ہے اس کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو آپ دیکھیں۔ اسی طرح جو لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں وہ لینگویجز کیسے پڑھائی جاتی ہیں اس کو دیکھیں، اور بچے کا آخر پہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے A+ مل جائے، میں 90% مارکس لے لوں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، مجھے فلاں جگہ ایڈمیشن مل جائے گا، وہاں پڑھنے سے کیا ہوگا، مجھے اچھی نوکری مل جائے گی۔ اس پورے سفر میں وہ کہیں سوچتا ہے کہ میں نے اپنے ذہن کو کھولنا ہے، میں نے اس کائنات کو تسخیر کرنا ہے؟ آپ کے اس پورے پیراگراف سے مکمل طور پر متفق ہوں، سوائے اس کے کہ جہاں پہ آپ نے اس پیراگراف کی سٹارٹ کیا تھا کہ معذرت کے ساتھ۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں، یہ بالکل حقائق ہیں، اور یہ بہت خوفناک حقائق ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ہم اپنا اگر دیکھتے ہیں، میں اپنا پس منظر دیکھتا ہوں تعلیمی، تو مجھے تو نہیں کبھی زندگی میں سمجھ آئی کہ میں لیسٹ کامن ملٹیپل کیوں نکال رہا ہوں۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ جلدی نکالنا ہے، ٹھیک ہے جی، جلدی نکالنا ہے، اور کیونکہ میں جو بچہ جلدی نکال لیتا ہے ذو اضافے عقل یا لیسٹ کامن ملٹیپل، تو وہ بچہ، ہاں، تو وہ لائق بچہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ اس لائق بچے کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں نکال رہا ہوں، ایکویشنز کا نہیں پتا، الجبرے کا نہیں پتا، بہت ہی پیچھے چلے جائیں تو مجھے، بلکہ میں آپ کو ایک سادی سی مثال دیتا ہوں، مجھے 2011-12 میں جا کے پتہ چلا کہ ایڈیشن کیا ہوتی ہے، سبسٹریکشن کیا ہوتی ہے، اور ملٹیپلیکیشن کیا ہوتی ہے۔ جب میں نے خان اکیڈمی پہ جا کے دیکھا تو مجھے پتا، اچھا، میں نے کہا یہ ہوتی ہیں۔ امیجن کہ ہم ان کو چیزوں کو کتنا ایسے لیتے ہیں، تو ہمارے یہاں پہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ سے نصاب بھی ہے۔ جی، نصاب ہی بنیادی وجہ ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی ہم کس طرح کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ استاد کون بنتا ہے؟ کتنے % لوگ ہیں جو شوق سے استاد بننا چاہتے ہیں، جو شوق سے اس فیلڈ میں آتے ہیں، کہیں جاب نہیں ملی، زیادہ تر کی بات کر رہی ہوں، سب کی نہیں، وہ کہتے ہیں استاد بن جائیں۔ اس کے بعد جو استاد کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، ہم اس کو کتنا پے کرتے ہیں، کتنی اس کو فیسلٹیز دیتے ہیں، اس کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ شاید ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے اہم کردار دینے والا معمار جو قوم کا ہے، استاد، اس کو ہم سب سے کم تنخواہ دیتے ہیں، سب سے کم وسائل دیتے ہیں، اور عزت
تو میرا خیال ہے شاید طالب علم ہی تھوڑی بہت دیتے ہوں گے, باہر وہ کہیں جا کے کہے میں استاد ہوں تو اس پہ اسے کچھ نہیں ملتا. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں ترقی ہوئی, جہاں تہذیب نے بھی ترقی کی, علم نے بھی کی, وہاں استاد کی کتنی قدر و قیمت ہے. تو ہمارے یہاں پر صرف نصاب نہیں, استاد اور پوری مینجمنٹ, کیونکہ ہم نے تو یہاں سے پروڈکٹس نکالنے ہیں اور ہم نے پیسے کمانے ہیں. جس ملک کے اندر ایجوکیشن اتنی بری طرح کمرشل ہو جائے, ٹھیک ہے, وہاں سے آپ علم والے ذہن کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ پچھلی اپنی ریسنٹ ہسٹری میں جائیں, کتنے بڑے نام آپ گن لیں گے, میتھس میں, فزکس میں, بایو میں یا باقی سائنسز میں کتنے بڑے نام ہیں ہمارے پاس, اور جو ہے ان کو ہم اون نہیں کرتے, ان کو ہم ڈس اون کرتے ہیں مختلف بنیادوں کے اوپر. تو آپ یہ دیکھیں, یہ تو صرف تعلیم کی بات ہو رہی ہے. جو سب سے اہم چیز جس کے اوپر ہم ابھی بات ہی نہیں کرتے وہ تربیت ہے, کہ ایک بچہ جو علم حاصل کرتا ہے آپ کے مطابق اس کو عاجز ہونا چاہیے, اپنے سبجیکٹ کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. یہاں پہ پڑھا لکھا انسان جو اس میں ایک عجیب سی اکڑ آ جاتی ہے, حالانکہ افلاطون نے کہا تھا میں جانتا ہوں میں کچھ نہیں جانتا. متجسسانہ یا جس کو کہتے ہیں کیوریوسٹی نام کی چیز آپ کو سوسائٹی میں نظر نہیں آتی. ہر آدمی کچھ بتانا چاہ رہا ہے, کچھ سیکھنا نہیں چاہ رہا, کچھ پوچھنا نہیں چاہ رہا. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, مطلب ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اکثریت کا, کہ اگر آئنسٹائن یہاں پہ آئے اور یہاں بیٹھ جائے کسی بھی جگہ پہ, تو وہ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ اگر وہ انفرادی سطح پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آئنسٹائن اپنی بات ختم کریں تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ ایکچولی فزکس کیا ہے یا وہ کیا ہے. مطلب اس طرح کا رویہ. ہم اچھے لسنر نہیں ہیں, اور جو اچھا لسنر نہیں ہوتا وہ سیکھ نہیں سکتا. ہم سن نہیں رہے ہوتے, ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بات کے آگے میں نے کیا جواب دینا ہے, اس کو کیسے نیچا دکھانا ہے. آپ کے سکولز میں کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے, سوال پوچھنے کی تربیت دی جاتی ہے, سوال پوچھنے پہ انکریج کیا جاتا ہے, اور ٹیبوز کو بریک کرنے پہ بات ہوتی ہے, اس کو امیجینیشن کے لیے وقت دیا جاتا ہے, اس کو کریٹیو تھنکنگ کے لیے وقت دیا جاتا ہے, اس کو چند مخصوص ہیروز کے علاوہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا بچوں کو ڈائیورسٹی بتائی جاتی ہے, کیا ان کو انکلوژن سکھایا جاتا ہے کہ کسی بھی بنیاد پہ آپ کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے, ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے, آپ نے ہر ایک کو انکلوڈ کرنا ہے, بھلے اس کا نقطہ نظر جو بھی ہے. ڈسکورس کیا جاتا ہے, مکالمے کیٹیکیٹس بتائے جاتے ہیں, پرسنل سپیس کیا ہوتی ہے وہ بتایا جاتا ہے. تو جب آپ کے اسکول کے اندر یہ تمام چیزیں جو بنیادی لرننگ کی ہیں, یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں, یہ کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں جو ہر انسان کو پتہ نہیں چاہیے, وہ نہیں بتائی جاتی, آپ کے گھروں میں نہیں بتائی جاتی, تو آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کو باجوں کی آوازیں آئیں گی, یہ کیوس نظر آئے گا, اور ہر بندہ ایک دوسرے پہ چڑھتا ہوا نظر آئے گا. اب وہ باجے جو ہیں وہ پیرنٹس نے لے کے دی ہیں. جی بالکل. اب یہ دیکھیں نا والدین کی کنٹریبیوشن. میں تو بچوں کا وکیل ہوں, بچوں کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مطلب بچوں کے حوالے سے تو میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن یہ تو معاملہ والدین کا ہے, اور والدین نے باقاعدہ ان کو لے کے دیے ہیں. جس ملک سے شاید یہ آئے ہیں اس ملک میں انڈیپینڈنس ڈے پہ 2 گھنٹے زائد کام کیا جاتا ہے. اب کیسی عجیب و غریب سی ہمارا معاملہ. آخر پہ صرف یہ کنکلوڈ کرتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے, چاہے وہ آپ کی طرح کا پی ایچ ڈی ہے یا اس طرح کا جو آدمی ہے, میرے حساب سے یا سائیکالوجی کے حساب سے اس کو ہمیں لگانا چاہیے پرائمری ایجوکیشن. کیونکہ پرائمری ایجوکیشن ایک خوفناک, مطلب اگر مجھے کوئی کہنا کہ یہاں پہ بی ایس سی کے کسی بچے کو فلاں چیز پڑھانی ہے تو میں کہوں گا اچھا مجھے آدھا پونا گھنٹہ دے دیں. لیکن اگر ابھی مجھے کہنا ہے کہ یہ کچھ بچے ہیں اور ان کو ملٹیپلیکیشن پڑھانی ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پھر 2-3 دن تو دے دیں. مطلب اتنا میں 2-3 دن دیکھوں گا کہ ان کو کیسے پڑھانا ہے. تو یہ جو اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کو ہمیں لگانا چاہیے تھا یہاں پہ, اور ایک ماسٹر کو تو ماسٹر بھی پڑھا سکتا ہے, تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. پھر یہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے ایک فلا ہے. آپ نے بہت زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جہاں پر بھی آپ دیکھیں نا کہ تعلیم بہت بہترین طریقے سے پرفارم لوگ کر رہے ہیں, وہاں وہی جگہ ہے کہ آپ کے بچے کی جو بنیاد ہے, جو اس کی فاؤنڈیشن ہے, اس وقت اس کو بیسٹ ٹیچر ملنا چاہیے. تو اس لیے جتنے تعلیم یافتہ, تربیت یافتہ بہترین استاد ہیں وہ فاؤنڈیشن پر ہونے چاہیے, اور ایسے ہی آپ پھر جیسے جیسے بچہ آگے جاتا جائے وہ کم بھی ہو جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ بہت ضروری ہے. عالم بی بی ٹرسٹ میں والدین کی تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. جی, اس لیے کہ جب آپ ان بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں, تو بہت ضروری ہے کہ ان کے والدین کو بھی کریں, تبھی وہ ایک سسٹم بنے گا کہ یہ اسکول میں بھی سیکھیں, گھر میں بھی سیکھیں, اور پیرنٹس ان کو کوآپریٹ کریں یہ جو سیکھ رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے بچوں کے ساتھ ان کے والدین کو بھی شعور اور بنیادی تربیت کی جو چیزیں ہیں وہ بتائیں.
ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت ماڈل ہے عالم بی بی ٹرسٹ کا، اور یہ جو والدین کی تربیت کی آپ نے بات کی ہے، یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ناظرین پرابلم یہ ہے کہ جو بچہ ہے 6 گھنٹے، یا اگر اس میں سے وہ ٹائم وغیرہ سارا نکال دیا، ایکچولی کچھ 4 گھنٹے وہ اسکول میں رہتا ہے، اور اگر آپ گرمیوں کی چھٹیاں نکال دیں اور یہ تمام چیزوں کو نکال دیں تو وہ ایکچولی کہیں ایوریج پر ڈے کچھ 2 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے، اور باقی جو 22 گھنٹے ہیں وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ 22 گھنٹے اس سوسائٹی میں رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے. تو وہ جو کچھ لرن کرتا ہے، کچھ اچھا اگر لرن کر بھی لیا ہے اس نے اسکول میں، تو اس کو ان لرن کرنے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا. وہ دو گلیاں عبور کرتا ہے، اور اس کو جو سینسٹیوٹی بتا دی جاتی ہے اینیملز کے حوالے سے، اگر کہیں کوئی سبق پڑھا دیا گیا کہ جانوروں کا احترام اور جانور بھی جو ہیں وہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، وہ دوسری گلی میں جائے گا تو چیزوں کو ان لرن کر دے گا، کیونکہ اس کے سامنے ایک بھرمار ہے، ایک اس کے اگینسٹ، اس سبق کے اگینسٹ. اور گھر پہ بھی ایسا ہی معاملہ چلتا ہوتا ہے. تو والدین کی تربیت بھی آف کورس اس میں جو ہے وہ بہت اہم ترین چیز ہے. دیکھتے رہیے امید پاکستان.